بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹیویشنل اور انسپریشنل ویڈیو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھتے ہوں گے، دوسروں کا دل سے احساس کرتے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ انسان ہمیشہ اپنے لیے بہترین مواقع تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہو، صحت ہو، طاقت ہو، دنیا کی ہر چیز ہو، ہر نعمت ہو، ہر مادی چیز اس کے پاس ہو جس سے وہ لطف اندوز ہو سکے، جس سے وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر سکے، جس کی لذت سے وہ خود کو آشنا کر سکے، جس کی لذت سے وہ انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کی بھی اس کو ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو تلاش ہوتی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکون قلب ہے۔ جی ہاں، وہ سکون ہے، راحت ہے، اطمینان قلب ہے۔ یا آپ نے نارمل لوگوں میں دیکھا ہوگا اکثر کہتے ہوئے کہ یار سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن یار وہ سکون نہیں ہے، وہ تسلی نہیں ہے، وہ راحت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ الفاظ جو خود سے اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں، یہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ نہیں کیا۔ تو آج اس پہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ تو وہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ تسلی نہیں ہے، دل کو وہ سکون میسر نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا سمپل سا میتھڈ ہے، بالکل سمپل سا۔ اچھا، وہ سمپل سا میتھڈ کیا ہے؟ وہ آسان طریقہ کیا ہے جو آپ کریں تو آپ کو وہ چیز، وہ سکون قلب حاصل ہو، وہ راحت والا ایلیمنٹ آپ کو حاصل ہو، وہ تسلی والی کیفیت آپ کو حاصل ہو؟ تو وہ کیا ایسی چیز ہے، وہ کیا ایسا طریقہ کار ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بڑے کام کی طرف چلے جائیں، کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈال لیں، کوئی بڑی نیکی کریں، کوئی 200 400 800 بندوں کے رہائش کا بندوبست کر دیں، کھانے کا بندوبست کر دیں۔ نہ 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 نہ، آپ چھوٹے اچھے کاموں میں خود کو ڈالنا شروع کر دیں، چھوٹی نیکیوں سے ابتدا کریں، چھوٹے جیسچرز دیں۔ اسٹارٹ وتھ اسمال تھنگس، اوکے؟ جب آپ کی یہ چھوٹی کوششیں، یہ چھوٹے کام ایک مکمل راستے پہ نکل جائیں گے، ایک راہ پکڑ لیں گے، تو اس راہ کی جو منزل ہے نا، اس محبت کی جو انتہا ہے، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اچھائی کے چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ اٹ اسٹارٹ وتھ اسمال گڈ جیسچرز۔ اچھے برتاؤ سے شروع ہوتا ہے، اخلاقیات سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، تو یہی راستہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مخلوق ذریعہ بنتی ہے آپ کو اس مخلوق کے خدا سے ملانے کا۔ جب آپ کے دل میں رحم دلی پیدا ہوگی نا، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی پیدا ہوگی، تو محبت کی انتہا ہوگی جو آپ کو اللہ سے ملا دے گی۔ پھر آ جائے گا، پھر وہی ایک لیول آ جائے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی راحت اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہمیں؟ کہ
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، جس کا خلق اچھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لیکن اس طرف بڑھنے کے لیے نا جو ہمیں کوشش کرنی ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہے، جو ہمارے ارد گرد کے معاشرے کے لوگ ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایون گھر کے اندر بھی، پڑوس میں، باہر، دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان سے ہم نے ابتدا کرنی ہے۔ اس کی پیدا کردہ مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ محبت کب شروع ہوتی ہے؟ کیسے شروع ہوتی ہے؟ آپ یہ چھوٹے چھوٹے جسچرز کہاں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں؟ کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ جب انسان میں شعور آنا شروع ہوتا ہے نا، ایک سمجھ ہوتی ہے، ایک شعور ہوتا ہے، اور شعوری انسان کو بیداری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں نا آپ کو ایک اپنے کالج کا واقعہ سناتا ہوں، بڑا مزیدار ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ میں اپنے کالج میں جایا کرتا تھا نا، تو کالج جاتے ہوئے آتے ہوئے ہم جو سفر کرتے تھے، ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھتے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے جاتے تھے۔ تو یہ ایک سسٹم چلا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھتے ہیں نا تو وہ کرایہ نہیں دیتے۔ یہ ایک نارمل ٹریڈیشن چلتی ہے، اس وقت چلتی تھی، آج بھی شاید چلتی ہے۔ تو جو میں کرایہ نہیں دیتے تھے۔ اچھا، میری عادت نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، تھوڑا سا نا، ایک پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل تھا مجھے اس کا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں بس اوقات۔ میں ایسا کرتا تھا کہ میں بیٹھتا تھا نا تو میں کسی سیٹ پہ بیٹھتا تھا اور پورا کرایہ دیا کرتا تھا، اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا بالکل سکون سے، اور مجھے کوئی کھڑا بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ جی میں نے کرایہ پورا دے دیا، اسٹوڈنٹ تو دیتے ہی نہیں ہے، میں تو فل کرایہ دیتا تھا، تو میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اچھا، جو مجھ میں یہ جو پرسنالٹی میں چینج آیا، یہ جو ایک مطلب تبدیلی آئی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے تھی، اللہ کے فضل تھے۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بابا جی آئے، گاڑی پہ سوار ہوئے۔ اچھا، بابا جی بوڑھے تھے نا، مطلب ایک تو تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ ضعیف نہیں ہوتے، کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، ان کی داڑھی سفید تھی۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ایسی سچویشن، آج ینگ مین از سٹنگ اینڈ اولڈ مین از کلائمبنگ اینڈ اسٹینڈنگ رائٹ ان فرنٹ آف اے ینگ مین۔ میں بیٹھا ہوا، گاڑی چل رہی ہے، اب روڈ کی کنڈیشن کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی، تو جب گاڑی چلتی تو کھڈوں سے گزرتی تو جھٹکے لگتے نا، تو بابا جی تھوڑے تھوڑے لرزتے۔ انہوں نے ڈنڈے کو، جو ہوتا ہے نا سٹینڈ سا، اس کو پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ گاڑی چل رہی تھی، تو جب وہ چلتی تو بابا جی کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا، تھوڑا سا وہ کانپتے۔ تو میں نے ایک دو لمحے دیکھا، مجھے فیل ہوا یار کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں فوراً کھڑا ہو گیا، اور میں نے بابا جی کو آفر کی کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں میری والی سیٹ پہ، اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بابا جی نے دیکھا، اور بابا جی کی وہ جو نگاہوں کی چمک، یا وہ مجھے نظر آیا نا ایک سیکنڈ، اور بابا جی کا سیٹ پہ بیٹھنا اور میرا سیٹ سے کھڑے ہو کے ان کو آفر کرنا، اور وہ جو ایک لمحہ تھا نا، ایک لمحہ میں سے 1 منٹ نہیں کہوں گا، ایک لمحہ تھا، دنیا میں میرے لیے بڑا قیمتی تھا۔ میں خود کو بڑا امیر ترین آدمی تصور کر رہا تھا، میرا اطمینان قلب انتہائی عروج پہ تھا، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، جیسے کوئی میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہو، جیسے میں نے دنیا اور آخرت جیت لی ہو، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کار نمایاں سر انجام دیا ہو، کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ حالانکہ اٹ واز اے ویری اسمال جیسچر بٹ with positive thinking and with a small amount of effort مجھے وہ کمفرٹ لیبل محسوس ہوا۔ پھر پتہ کیا ہوا کہ میں روزانہ انتظار کرتا
کہ کوئی مستحق گاڑی میں سوار ہو اور میں اس کو اپنی سیٹ دوں اور وہ کمفرٹ لیول میں دوبارہ حاصل کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل دیا، میری ڈائریکشن بدل دی، میرا سوچ کا انداز بدل دیا. میں دوسری طرح سوچنے لگا کہ کمفرٹ ایک سیٹ پہ بیٹھنے کی ہے، آرام دہ سفر کرنے کی ہے، ایک کمفرٹ روح کی ہے، دل کی ہے. تو پریفر کس کو کروں؟ میں نے روح کی کمفرٹ کو پریفر کیا، میں نے دل کی کمفرٹ کو پریفر کیا، میں نے سیٹ کی کمفرٹ کو پریفر نہیں کیا. یہ صرف اللہ کا فضل تھا. اچھا، ایک اور مزے کی بات، اکثر و بیشتر یہ ہماری روٹین کا معاملہ ہے کہ ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جی ٹی روڈ پہ یا کسی بھی بڑی روڈ پہ ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ہمیشہ زیادہ سپیڈ سے چلتے ہیں، نائٹ کو اور فل بیم کے ساتھ چلتے ہیں. میں بھی ایسا کرتا تھا، جیسا کلچر سے جیسا معاشرے میں ہوتا ہے میں بھی ویسا کرتا تھا اور یہ کرتا رہا. اچھا، ایک دو دفعہ میں نے تو کرتا رہا، لیکن ایک دو دفعہ کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک بندہ تھا، اس نے کوئی اپنی لائٹس بڑی تیز لگائی ہوئی تھی، وہ فل سپیڈ کے ساتھ آیا، لیکن تھوڑی دیر مجھے فالو کیا اس نے. کافی دور سے اس کی لائٹ مجھے جو ہے نا اپنے بیک مرر میں پنچ کرتی رہی، اور تھوڑی دیر فالو کرنے کے بعد نا میرے سے اس نے اوورٹیک کر کے آگے چلا گیا. اچھا، مجھے نا وہ فیل ہوا، اس سے پہلے مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ فل بیم کیا پنچ کرتی ہے. مجھے اس دن فیل ہوا کہ اگر آپ فل بیم کریں گے جو آگے بندہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کو کتنی تکلیف دیتا ہے وہ، یا وہ کتنا ان ایزی ہوتا ہے، ان کمفرٹیبل ہوتا ہے. سم ٹائم کوئی ایجڈ بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، سم ٹائم کوئی ایسا بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے جس کی آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہوتی، سم ٹائم کوئی لیڈی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. تو کیا اٹ از گڈ کہ ہمیشہ بیم فل رکھی جائے؟ تو اس دن مجھے فیل ہوا کہ جب بھی آپ ٹریول کریں کوشش کریں کہ آپ جب کسی کو اوورٹیک کرنے لگیں یا کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں فل بیم نہ لگائیں. تو اس کے بعد میں نے اپنا یہ ایک روٹین بنا لی کہ جب بھی کسی کے پیچھے ڈرائیو کرتا، کسی کو فالو کرتا یا کسی کو پیچھے ایک ڈسٹنس پہ جا رہا ہوتا، ایک 50 میٹر، 100 میٹر، 200 میٹر، 400 میٹر، اپ ٹو 300 میٹر یا 400 میٹر، تو میں فل بیم نہ رکھتا. اچھا، مجھے اس سے کیا فیل ہوتا؟ پھر وہی بات کہوں گا کہ مجھے پھر روح کی کمفرٹ فیل ہوتی، میری روح تر و تازہ ہوتی، میرا جو اطمینان قلب ہے، وہ جو کمفرٹ لیول ہے نا، وہ کمفرٹ لیول کا ایکسٹریم مجھے حاصل ہوتا. میں بڑی خوشی محسوس کرتا کہ یہ جو میں چھوٹی سا ایک جسچر کر رہا ہوں، چھوٹا سا جو ایک کام کر رہا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کر تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہا ہوں، لیکن کام کی جو انتہا ہے وہ اسمال جسچر ہے، انسان ہے. اس کی انتہا اور اس کی منزل اس انسان کو اور پوری کائنات کو بنانے والا ہے. تو وہ کمفرٹ لیول مجھے ملتا. اچھا، پھر ایک اور مزے کی بات، اکثر و بیشتر ہم یہ سنتے رہتے ہیں. ایسا میرا ایک تیسرا واقعہ ہوا، میں وہ کمفرٹ لیول جو مجھے اللہ نے عطا کیا، کہ میں ایک دفعہ نا ماؤنٹینیس ایریے میں کہیں ڈرائیو کر رہا تھا، جا رہا تھا. تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ روڈز بالکل نیرو ہوتی ہیں نا، پتلی سی ہوتی ہیں، نیچے بڑی کھائیاں ہوتی ہیں، دریا ہوتے ہیں، اوپر نیرو روڈز ہوتی ہیں یا بہت ہی مشکل روڈز ہوتی ہیں. تو ماؤنٹینیس ایریے میں ڈرائیو کر رہا تھا، میں اوپر سے جا رہا تھا، نیچے سے نا ایک ہیوی ٹرک آ رہا تھا، لوڈڈ ٹرک نا، فل لوڈڈ ٹرک آ رہا تھا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی روڈز پہ نا بیچ میں کسی ایک جگہ پہ کچھ کراسنگ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں، کچھ اسپیشیس جگہ ہوتی ہیں جہاں سے گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں. ادروائز روڈ کلوز ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی اسپیشیس جگہ ہوتی ہیں، خاص جگہ ہوتی ہیں جہاں سے کراس کرنا ہوتا ہے. تو وہ میری اور اس ٹرک کے بیچ میں جو سفر تھا نا، وہ یہ تھا کہ میرے وہ بالکل قریب تھا اور اس سے وہ کافی دور تھا. تو میں چاہتا تو اس کو جلدی سے کراس کر کے آگے چلا جاتا. انسان ہوں، کر سکتا تھا. اکثر و بیشتر زندگی میں ایسے کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، خود بھی بہت دفعہ کیا. اچھا، الحمدللہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نا اپنی گاڑی کو دوسری طرف نا اسپیشیس جگہ میں پلیس کر دوں، کھڑی کر دوں
سائڈ پہ کر لوں اور ٹرک کو سیدھے سیدھے گزرنے دوں. ویسے ہی ایک خیال آیا, میں نے ایسا ہی کیا. جب وہ ٹرک والا ڈرائیور میرے پاس سے گزرا نا, تو اس نے ایک لمحہ, ظاہر اتنا زیادہ تو نہیں, سپیڈ میں بھی گاڑی نہیں تھی, لیکن ایک لمحہ مجھے جو دیکھا نا, مجھے جو ہلکا سا اس کا چہرہ نظر آیا, اس کی جو مسکراہٹ نظر آئی, مجھے ایکسٹریم لیول کا کمفرٹ لیول, وہ والا کمفرٹ لیول مجھے مل گیا کہ ایٹ لیسٹ میں اس کو نہیں جانتا, اس بندے کے ساتھ میرا زندگی میں شاید یہ آخری ملنا ہو, اس سے پہلے ہم کبھی نہیں ملے. میں نے اس بندے کے ساتھ اچھائی کی اللہ کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ واز اے اسمال جیسچر, اتنی چھوٹی سی نیکی ہے کہ آپ چلتے پھرتے کہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی اپنے اندر فیل کیا کریں کہ کر تو اس انسان کے لیے رہا ہوں, لیڈ مجھے رحمان کی طرف کر رہی ہے, بنانے والے کی طرف کر رہی ہے. تو آپ کو وہ چھوٹی سی جو نیکی ہے نا, وہ جو ایک لمحہ ہے نا, وہ ایکسٹریم لیول پہ آپ کو خوشی کی اور دل کی اطمینان قلب پہ لے کے چلا جائے گا. دل کے, آپ کے دل کو سکون کی اور راحت کی انتہائی منزل پہ لے کے چلا جائے گا, جب آپ چھوٹے چھوٹے جیسچر کریں گے اور کریں گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اور وہ آپ کو فائدہ دے گا اللہ کے راستے میں. اچھا, اسی طرح ایک واقعہ اور ہے, بڑا مزیدار واقعہ ہے. میں ایک دفعہ پھر گاڑی کہیں لے کے جا رہا تھا, تو بیچ میں نا وہ روڈ کافی پلین تھا, وہ بہت سیدھا سا روڈ تھا. تو ہم نے نا روڈ سیدھا دیکھا اور اپنی سپیڈ کو انکریز کیا اور جا رہے ہیں. اچھا, مجھے صحیح طرح نظر نہیں آیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے صحیح طرح نظر نہیں آیا, لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد نا میں تیزی سے گزرا تو روڈ پہ کچھ پانی پڑا ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ ادھر شاید بارش ہوئی تھی, تو مجھے وہ صحیح طرح نظر نہیں آیا نا, مجھے صحیح پتہ بھی نہیں چلا. پانی اڑا اور پانی جا کے ساتھ پہ 3-4 جو کوئی تھے, مطلب کوئی 45-50 کی ایج کے, کچھ 2-3 مرد جا رہے تھے, تو ان کے اوپر پڑا. اچھا, ایسی سچویشن میں جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو تو کیا اٹ واز ایزی فار می ٹو اسکپ, کیونکہ ایسی سچویشن میں ایسا ہی ہوتا ہے, کیا پتہ وہ کدھر جا رہے ہوں, کسی فنکشن میں جا رہے ہوں. تو میرے اللہ نے نا مجھ پہ کرم کیا الحمدللہ. میں نہیں کر سکتا تھا, اللہ نے کرم کیا. میں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی, گاڑی سے اترا اور ان بندوں کے پاس گیا. کوئی بات نہیں کی, صرف یہ کہا کہ میں نے لاپرواہی میں ڈرائیونگ کی ہے, آپ کی ڈریسز خراب کی ہیں, یہ میں کھڑا ہوں, آپ میرے کپڑے خراب کر سکتے ہیں. اچھا, پتہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کی حفاظت کرے, اللہ آپ کا یہ سفر آسان کرے, اللہ آپ سے راضی ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہہ کہ وہ بزرگ آگے نکل گئے. 3-4 تھے, ان میں سے ایک بولا. وہ جو مومنٹ تھی نا, وہ جو چھوٹا سا ٹائم تھا, تھوڑا سا, یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, ہوتے تو ابھی بتا دیتا, کہ میں ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا, کمفرٹ کے ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا, اور سیکھا میں نے, سبحان اللہ الحمدللہ, کہ یہ لوگ, میں نے ان کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. میں جب گاڑی سے اترا تو میں نے کیا کیا, وہ چھوٹا سا جیسچر تھا. میں بھاگ جاتا تو ان سے 4 دعائیں لے کے نہیں بھاگ سکتا تھا, اور نہ وہ کمفرٹ لیول بھاگ سکتا. میں وہاں سے مڑا, بھاگتا ہوا نا میں گاڑی میں خوشی کی کیفیت میں سے گیا. خوشی کی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ قرآن کا فیصلہ کتنا زبردست ہے کہ دوسروں پہ رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, دوسروں کا خیال رکھو, دوسروں سے محبت کرو. دس روٹ, دس وے ول لیڈ یو, دیٹ تھنگ ول لیڈ یو ٹوورڈز یور فیتھ, ٹوورڈز یور اللہ. اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی, پیدا کی ہوئی مخلوق اور تخلیق سے محبت ہی انسان کو منزل مقصود تک لے کے پہنچتی ہے. لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں, لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں, لوگوں کا احساس کرنا سیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا خیال رکھیں. بڑے بڑے جیسچر نہیں کر سکتے, نہ کریں, کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ان کا خیال رکھیں, آپ کو بڑے بڑے کمفرٹیبل زون ملیں گے,
بڑی بڑی کمفرٹس ملیں گی، آپ کو وہ چیز میسر آ جائے گی کہ شاید آپ کہیں بھی سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی بڑے ملک میں چلے جائیں، وہاں ٹرپ کر لیں، گھوم پھر لیں، وہ آپ کو سکون، وہ راحت، وہ اطمینان قلب حاصل ہی نہیں ہوگا جو ایک غریب آدمی کی تھوڑی سی مدد کر کے آپ کو حاصل ہوگا، تھوڑا سا احساس کر کے حاصل ہوگا، تھوڑا سا خیال کر کے حاصل ہوگا۔ انسان بہت قیمتی ہے، انسان کا انسان سے بہت گہرا رابطہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنے فیتھ کو اپنے ساتھ رکھیے، کسی بھی لمحے اس کو خود سے علیحدہ نہیں کیجیے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اور اگر آپ نے وہ کمفرٹ کے وہ زون میں جانا ہے، وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے لیے الفاظ ناکافی ہوتے ہیں بیان کرنے کے لیے، انشاءاللہ اگر آپ نے کوشش کی تو آپ اس طرف ضرور چلے جائیں گے۔ تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ساروں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، کوشش اور کاوش میں ہی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بھی آسان کرے گا، آپ کو وہ اپارچونیٹیز بھی پرووائڈ کرے گا، اور آپ کو توفیق بھی عطا کرے گا کہ آپ اس نیکی کے راستے پہ چلیں۔ کہیں راستے میں جا رہے ہوں، آنے والے کے ساتھ سمائل، ہلکی سی سمائل کے ساتھ دیکھ کے السلام علیکم کہہ دیں، چھوٹا سا جیسچر ہے، آپ کا تھوڑا سا اپنے چہرے کو ایکسٹینڈ کر دینا اس کے دل کی فیلنگز کو بدل دے گا، اور جب اس کے دل کی فیلنگز بدلیں گی تو آپ کا دل بدل جائے گا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھائی کے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا احساس کیجیے، احساس کے رشتوں کو مضبوط کیجیے، احساس کے رشتوں کو سنبھال کے رکھیے، احساس کے رشتوں کو آگے لے کے چلیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہاں